جو ہے وہ الگ ہے اور کفر جو ہے وہ الگ ہے۔ مذہب اسلام نام ہی اس دین کا ہے جس نے آنے کے بعد ایمان اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل جہنمی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ابو جہل الگ ہو گیا اور ابو بکر الگ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ اس نے مومن اور کافر میں فرق بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ جو بتوں کی پوجا ہے یہ شرک ہے، بلکہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الاقصی امجدی رحمت اللہ علیہ مبارک پور اشرفیہ کے سابق صدر مفتی، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمہ ہو اس کو خوش رہ کر کے سنا تو بھی کافر ہوگا، بھجن کو اگر کوئی راضی رہ کر کے سنے تو بھی وہ کافر ہوگا، اور ایسا کافر کہ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کا نکاح بغیر طلاق کے خود بخود ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے راضی رہ کر صرف بھجن سننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو باضابطہ طور پر پوجا میں جانا اور پرساد کھانا، بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ حرام و گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے۔ بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ایمان بھی گیا۔ اگر حرام اس کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنہگار ہوا ہی ہوا، لیکن اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا۔ اس لیے پرساد کھانا ناجائز، وہ گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بتوں کا۔ البتہ کافروں کی وہ کمائی جو نہ پوجا کا سامان ہے نہ بتوں کا چڑھاوا ہے، بس یوں ہی انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا، تو اس پر بھی علماء محتاطین کا حکم یہ ہے کہ ان کے یہاں جا کر کھانے پینے سے بچا جائے، کیونکہ ان کے یہاں عام طور پہ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، عبادتوں کا جو شوق اور شعور آتا ہے، وہ غذا کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ غذا اچھی ہوگی تو دل میں خیالات بھی اچھے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پیٹ میں اچھا ڈالو گے تو نا، جب پیٹ میں ہی جو ہے وہ غلاظت بھری جا رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اچھے خیالات ذہن و دماغ میں کیسے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو، اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا یہ بھی کفر ہے۔ جن دنوں جیسے کہ عام طور پہ ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ دین ہے، دین، اور دین پر عمل کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مذہب میں نہیں چاہیے۔ دین جو ہے وہ الگ ہے اور کفر جو ہے وہ الگ ہے۔ مذہب اسلام نام ہی اس دین کا ہے جس نے آنے کے بعد ایمان اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل جہنمی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ابو جہل الگ ہو گیا اور ابو بکر الگ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ اس نے مومن اور کافر میں فرق بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ جو بتوں کی پوجا ہے یہ شرک ہے، بلکہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الاقصی امجدی رحمت اللہ علیہ مبارک پور اشرفیہ کے سابق صدر مفتی، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمہ ہو
اس کو خوش رہ کر کے سنا تو بھی کافر ہوگا. بھجن کو اگر کوئی راضی رہ کر کے سنے تو بھی وہ کافر ہوگا. اور ایسا کافر کہ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کا نکاح بغیر طلاق کے خود بخود ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. یہ ہے راضی رہ کر صرف بھجن سننے والا کافر ہو جاتا ہے. تو باضابطہ طور پر پوجا میں جانا اور پرساد کھانا، بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ حرام و گناہ ہے. اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے. بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ایمان بھی گیا. اگر حرام اس کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنہگار ہوا ہی ہوا. لیکن اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا. اس لیے پرساد کھانا ناجائز وہ گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بتوں کا. البتہ کافروں کی وہ کمائی جو نہ پوجا کا سامان ہے نہ بتوں کا چڑھاوا ہے، بس یوں ہی انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا، تو اس پر بھی علماء محتاطین کا حکم یہ ہے کہ ان کے یہاں جا کر کھانے پینے سے بچا جائے، کیونکہ ان کے یہاں عام طور پہ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، عبادتوں کا جو شوق اور شعور آتا ہے، وہ غذا کی برکت سے پیدا ہوتا ہے. غذا اچھی ہوگی تو دل میں خیالات بھی اچھے آئیں گے. بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پیٹ میں اچھا ڈالو گے تو نا، جب پیٹ میں ہی جو ہے وہ غلاظت بھری جا رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اچھے خیالات ذہن و دماغ میں کیسے پیدا ہوں گے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہیں، بہت عظیم اور جلیل القدر بزرگ، جنہیں دنیا سیدنا امام احمد ابن حنبل کے نام سے جانتی ہے. امام احمد ابن حنبل کو جب جیل میں رکھا گیا تو اس وقت تو ٹفن لا کر کے آپ کی مریدہ آپ کو دیتی تھی. امام احمد ابن حنبل نے ایک دن بھی ٹفن نہیں کھایا. جب آپ جیل سے آزاد ہوئے تو اس مریدہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک دن کا ٹفن بھی آپ نے میرا نہیں کھایا، کیا آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ میرے گھر کی کمائی حلال نہیں؟ آپ نے مریدہ سے کہا بیٹی تیرا آنے والا ٹفن تو حلال تھا، لیکن جیل کی پلیٹ تھی، اس کے بارے میں مجھے شک تھا یہ حلال ہے یا حرام، تو میں نے ایسی مشکوک پلیٹ میں بھی کھانا گوارا نہیں کیا. وہ پلیٹ نہیں کھا رہے تھے، پلیٹ میں رکھ کر کھا رہے تھے. آپ غور فرمائیں، جب اس طرح کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو دل کی کھڑکیاں معرفت الہی کے لیے کھلتی ہے. تو اب غور فرمائیں، اس لیے کافروں کے تہوار میں، بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا یہ بھی کفر ہے. جن دنوں جیسے کہ عام طور پہ ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. یہ دین ہے، دین، اور دین پر عمل کرو. آدھا تیتر آدھا بٹیر مذہب میں نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ہمیں جینا ہے، ہم کہتے ہیں کیا مجدد الفسانی کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پر مجدد الفسانی جیے ہیں. کیا غریب نواز کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پہ غریب نواز بھی جیے ہیں. اور جس عزت کے ساتھ تم جی رہے ہو اس سے زیادہ شان کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہے. تو بہانے مت ڈھونڈو. اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، اور کفر صرف کفر ہے. اس کے درمیان تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. پرساد کھانے کی اجازت نہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں. وہ دعوت دیں تو جتنا بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں، کیونکہ ان کے یہاں حلال و حرام میں کوئی پرہیز نہیں.